بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ ان کے بارے میں لوگ ہمیشہ ان کی تلاش میں رہے جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا، اور جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو محبوس فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانک تک ڈوبی رہی، پھر طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہر گئے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یاسف کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشتناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو عباس اور نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو ریت کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بالور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کی موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے موجود ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دو، تو سب نے اپنی مچھلی ان کے پاس جمع کروا دی اور ان کے سامنے پیش کر دی، سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی، میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کی گئی جسے علم لادنی کہتے ہیں۔
اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر کو علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعہ کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دے دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کی گئی، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی ہے، اور آپ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ حضرت علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں، اور بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔